شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ ہے۔ سر بابر ٹی وی کی جانب سے بابر محمود آپ کے مسئلوں کے حل کے ساتھ حاضر خدمت ہے، اور آج کا مسئلہ لے کر آئے ہیں غسل۔ اور غسل ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی نعمت ہے، اور غسل جو ہے انبیاء کرام نے اور نبیوں نے، رسولوں نے، اولیاء نے اور بہت ہی درویشوں نے اس کو شفا ہی شفا، ہر حکیموں نے، ڈاکٹروں نے اور طبیبوں نے، ہر ایک نے ایک ہی بات پہ متفق ہیں کہ غسل ہے جہاں صحت ہے وہاں، غسل ہے جہاں سکون ہے وہاں، غسل ہے جہاں خوشی ہے وہاں، غسل ہے وہاں جہاں صفائی کا ساتھ ایمان ہے وہاں، غسل ہے جہاں غسل کے ساتھ ہماری خوشگواری اور ہمارا موڈ اچھا اور ہمارے ہر وہ عمل جو ہمیں ایمان کی پاکیزگی اور تازگی چاہیے وہ موجودگی کا احساس دیتی ہے، اور وہ غسل ہے۔ اور غسل اگر انسان کو نہ ملتا تو وہ کتنا غلیظ ہوتا، کتنا گندگی کا شکار ہوتا، کتنا ناپاک ہوتا، کتنا گندا ہوتا، اور اس کو کتنا ناپسند کیا جاتا اور کوئی ایک دوسرے سے نہ ملتا۔ تو یہ اللہ کی طرف سے اور نبیوں کی طرف سے غسل جو احساس دیا گیا ہے، اس کو نعمت اور رحمت کے طور پہ اگر اپنایا جائے تو زندگی جو ہے وہ بڑی سکون دہ ہو جاتی ہے۔ اور اگر روزانہ ایک بار غسل کیا جائے تو ہمارا جسم تر و تازہ ہو جاتا ہے، ہمارے جسم کے فاسد مادے جو جسم کے اندر سے خارج ہوتے ہیں باہر آ کے سوکھ جاتے ہیں اور جلد کو نقصان پہنچاتے ہیں یا جلد کو بند کرتے ہیں، وہ صاف جب ہوتے ہیں تو اندر کا نظام جو ہے وہ ایگزاسٹ ہوتا ہے، جس سے ہمیں سکون حاصل ہوتا ہے اور ہم الرجی سے بچتے ہیں، ہم سکن پرابلم سے بچتے ہیں، ہم دانوں سے بچتے ہیں، ہم خارش سے بچتے ہیں، ہم بدبو سے بچتے ہیں، اور ہم خون کی بیماریوں سے بچتے ہیں، اور ہم بہت ہی موڈ کی خرابی سے بچتے ہیں، اور ہم جسم کے اندر حبس یا موٹاپے سے بچتے ہیں، ہم رنگ کالا ہونے سے بچتے ہیں، ہم بالوں کے گرنے سے بچتے ہیں، ہم چھائیوں سے بچتے ہیں، ہم آنکھوں کے ڈارک سرکل سے بچتے ہیں، ہم جو ہے گردن کے کالا ہونے سے بچتے ہیں، ہم پاؤں کی خرابی اور ایڑیوں کی خشکی اور پھٹنے کے عمل سے بچتے ہیں، ہم ہاتھوں کی کرختگی اور اس میں میل مچیل اور گندے ہاتھ اور بدبو والے ہاتھوں سے بچتے ہیں۔ اس کا نام غسل ہے۔ اور غسل جو ہے اگر آنکھوں میں پانی ڈالا جائے تو بہت ہی زبردست آنکھوں کی صفائی ہوتی ہے، کلی کی جائے تو بہت ہی زبردست دانتوں کی صفائی ہوتی ہے، ناک کو جب صاف کیا جائے تو فلٹر کا نظام، ہمارا اندر اور باہر کا نظام، ہوا کا نظام جو ہے وہ درست ہوتا ہے۔ سر پہ پانی ڈالنے سے سر کے اندر جو گرمی ہوتی ہے، حبس ہوتا ہے، اور میل اور پسینہ اور تیل اور تیزاب آ کے جمتا ہے، وہ صاف ہو جاتا ہے۔ جسم کی صفائی ہوتی ہے تو ہمارا جسم جو ہے وہ بہت ہی سکون محسوس کرتا ہے، جس سے دل باغ باغ ہو جاتا ہے اور بیماریاں ہم سے دور بھاگ جاتی ہیں۔ ہم آپ کو آج 10 فائدے جو ہیں غسل کے بتائیں گے، اور غسل جو ہے وہ بڑی نعمت ہے، اس چیز کا احساس آپ خود بھی جانتے ہیں اور ہم بھی آپ کو آج بتا رہے ہیں۔ غسل سے صفائی ہوتی ہے جو کہ نفس ایمان ہے، اور غسل سے صفائی ہے جہاں خدائی ہے وہاں کے نظام کے ساتھ۔ دین اسلام میں بھی اس کا بڑی ہی عبادت میں ایک اہم جز ہے، اور اس کو پاکیزگی کا بہت ہی لازم حصہ بتایا گیا ہے۔ اسی طرح روحانی سکون ملتا ہے، تھکن دور ہوتی ہے، اور اعصابی بیماریاں جو ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ اور غسل سے دوسرا نمبر، غسل سے ہارمون سسٹم جو ہے وہ درست ہوتا ہے، اور ہمارے جسم سے جو گندے مواد کے فاسد مادے ہوتے ہیں وہ باہر نکلتے ہیں، جس سے جسم فلٹر ہوتا ہے، اور جب وہ صاف ہوتا ہے تو وہ ہمیں سکون حاصل ہوتا ہے۔ تیسرا نمبر، اعصابی نظام، ڈپریشن، غصہ اور دل کی رفتار اور بلڈ پریشر ہائی کا جو بہترین علاج وہ غسل ہی ہے۔ اسی طرح اگر سر درد ہو یا ہمیں تھکن ہو یا ہمارے کندھے بہت زیادہ تھک گئے ہوں تو ہمارا جو نظام ہے وہ جب ہم غسل کرتے ہیں تو وہ غسل سے ہمیں درستگی کا احساس ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ہمیں غسل کرنے میں جو ہے پاکیزگی
اور تازگی حاصل ہوتی ہے، جس سے ہماری عبادت کا رستہ بہت ہی اچھا کھلتا ہے، اور ہم عبادت کر کے روحانیت میں، شفا میں اور اخلاقیات میں اور انسانیت میں ہم آ جاتے ہیں، اور ہمیں ثواب و اجر حاصل ہوتا ہے۔ اور اسی طرح تقویٰ کے قریب ترین جو ہے رہنے کے لیے غسل بہت ضروری ہے، اور ہمارے نظام جو ہے جسم کا، وہ جب ہم صفائی کرتے ہیں تو ہم موڈ اچھے کے ساتھ، ماحول اچھے کے ساتھ، پاکیزگی کے ساتھ، صفائی کے ساتھ اور ایسے عمل کے ساتھ گفتگو میں بھی ہمارا بڑا ٹھہراؤ آ جاتا ہے، جو کہ تھکن ہونے سے جسم کے جو ٹیشو جڑ جاتے ہیں، ٹوٹ جاتے ہیں، وہ جڑتے ہیں تو ہم ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اور اسی طرح میل کچیل، پسینہ، مٹی اور میل اور تیل جب جمع ہو جاتا ہے اور وہ سوکھ جاتا ہے اور اس کو صاف نہیں کیا جاتا ہے تو ہم بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں، اور اگر ہم غسل کرتے ہیں تو ان چیزوں سے ہمیں نجات مل جاتی ہے۔ اسی طرح جسم کی گرمی اگر ہو جاتی ہے تو جب ہم نہاتے ہیں تو ہم بہت ہی زبردست مسائل کے حل میں چلے جاتے ہیں، اور مسائل جو آنے ہوتے ہیں گندگی سے وہ ہمیں نجات حاصل ہو جاتی ہے۔ اسی طرح نیند اگر حاصل کرنی ہے تو ہم پھر غسل کریں گے، اور صاف ہو کر، تازہ ہو کر جب سوئیں گے تو ہمیں بڑی اچھی نیند آئے گی، اور ہم اعصابی نظام کو درست رکھ پائیں گے۔ اسی طرح اگر ہاضمے کو ہم ٹھیک رکھنا چاہتے ہیں تو کھانے سے پہلے ہم آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ پہلے غسل کر لیں گے تو ہمیں جو ہے معدے کی تمام بیماریوں سے نجات حاصل ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر تھکن دور کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہم گرم پانی کو جو ہے وہ استعمال کریں گے، اور اس میں اتنا گرم ہو کہ جس سے ہمارا جسم جل نہ پائے، اور کوسا ہو جس سے ہماری تھکن اترے گی، جو دردوں کا علاج ہوگا غسل سے، اور ہم درست ہو جائیں گے۔ اسی طرح اگر ہم نے جو ہے سر کے بالوں کو صاف رکھنا ہے اور گرنے سے روکنا ہے تو ہم غسل کریں گے، اور غسل کو جب جاری رکھیں گے تو ہمارے بال جو ہیں وہ گرنا بند ہو جائیں گے، اور بغیر کسی آئل اور بغیر کسی شیمپو، بغیر کسی ٹریٹمنٹ کے بال اگ جانا شروع ہو جائیں گے۔ جیسا کہ گرنا بھی نیچرل عمل ہے اور اگنا بھی نیچرل عمل ہے، بشرطے کہ صفائی آپ جاری رکھیں تو بال گرتے اور اگتے ہی رہتے ہیں۔ اسی طرح اب اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا رنگ گورا رہے تو ہم غسل کریں گے، ہم چاہتے ہیں چھائیاں ہمیں ہوں تو ختم ہو جائیں یا نہ ہوں تو ہم غسل کریں گے۔ اسی طرح ہم چاہتے ہیں کہ پاؤں کی بدبو جو ہے وہ نہ ہو تو ہم غسل کریں گے، ہم چاہتے ہیں پاؤں کی ایڑیاں نہ پھٹیں تو ہم غسل کریں گے۔ اسی طرح ہم ہاتھوں کو بہت صاف اور نفیس رکھنا چاہتے ہیں تو ہم غسل کریں گے۔ ہاں، اسی طرح ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پٹھے جو ہیں اور اعصاب وہ شل نہ ہوں تو ہم غسل کریں گے۔ اور غسل کے اتنے فائدے ہیں، حکیم لقمان صاحب فرماتے ہیں، جو کہ بہت ہی زبردست حکیم ہیں اور دنیا ان کو مانتی ہے، اور ان کا فرمان ہے کہ میں حیران ہوں کہ غسل کے اتنے فائدے ہیں کہ مردہ زندہ کیوں نہیں ہو جاتا۔ یعنی کہ غسل کی افادیت اور اہمیت اور احساس اور عمل سے اتنے زیادہ جسم کو فائدے حاصل ہوتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ زندہ ہو جاتا ہے۔ یعنی صبح ہم اس کی مثال لیں گے کہ صبح جب ہم سو رہے ہوتے ہیں اور اس میں اٹھتے ہیں تو ہم بور ہوتے ہیں، ہم اداس ہوتے ہیں، ہم تھکن کا شکار ہوتے ہیں، ہم اداس ہوتے ہیں، لیکن جیسے ہی باتھ روم میں جاتے ہیں اور ہم پانی ڈالتے ہیں اپنے جسم پر اور ہم گنگنانا شروع ہو جاتے ہیں، یعنی کہ گانا گانا شروع ہو جاتے ہیں، یا کوئی بھی لفظ شاعری جو ہے وہ شروع کر دیتے ہیں کہ لبوں سے جو ہے آواز آنی شروع ہو جاتی ہے اچھے موڈ کی، اور یہ اتنی دیر میں ہی غسل کی افادیت کا یہ پہلو محسوس ہو جاتا ہے۔ اس لیے صحت ہے جہاں غسل کریں گے اور خوشحالی ہو جائے گی وہاں۔ بابر محمود، پاکستان۔